بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ انشائیہ کی تعریف اور اس کی قسمیں بیان کرتے ہیں۔ جملہ انشائیہ بنا کے سمجھ کے جملہ انشائیہ آنس جملہ انشائیہ وہ ہے کہ قائل شرع بسیط کو کذب صفت نتواں کرد کہ اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہ کیا جا سکے، وہاں بر چند قسم است اور وہ چند قسم پر ہے۔ جملہ انشائیہ کی تعریف یہ ہوئے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، جیسے اضرب تو مار۔ اب اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ جملہ انشائیہ کی چند قسمیں ہیں۔ ایک قسم امر ہے، یعنی کسی چیز کا حکم کرنا، جیسے اضرب تو مار۔ ایک نہی ہے، یعنی کسی کام سے روکنا، جیسے لا تضرب تو مت مار۔ ایک قسم استفہام ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں پوچھنا، جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا۔ اور ایک قسم تمنی ہے، یعنی کسی چیز کے حصول کو طلب کرنا، کسی شے کے حصول کو طلب کرنا، خواہ وہ ممکن ہو یا غیر ممکن ہو، جیسے لیت زیدا حاضر، کاش زید حاضر ہوتا۔ اور ایک قسم ترجی ہے۔ ترجی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے حصول کو طلب کرنا جبکہ وہ ممکن ہو۔ لعل عمرا غائب، امید ہے کہ عمر غائب ہوگا۔ ایک قسم عقود یعنی معاملات ہیں، جیسے بعت واشتریت، میں نے بیچا، میں نے خریدا۔ ایک قسم ندا ہے، یعنی کسی کے توجہ کو طلب کرنا، کسی کو پکارنا، جیسے یا اللہ، اے اللہ۔ ایک قسم عرض ہے۔ عرض کہتے ہیں کسی چیز کی درخواست کرنا، جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، تم ہم پر کیوں اترتے نہیں، تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، پس تم خیر کو پہنچو۔ ایک قسم امر ہے، ایک قسم قسم ہے، جیسے واللہ لأضربن زیدا، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ ایک قسم تعجب ہے، جیسے ما احسنہ و احسن بھی، دونوں کا معنی ہے وہ کس قدر حسین ہے۔ بنا کے مرکب غیر مفید آنست، سمجھ کے مرکب غیر مفید وہ ہے کہ چون قائل بنا سکوت کند، جب قائل اس پر خاموش ہو جائے، سامع را خبر یا طلب حاصل نہ شود، سامع کو کوئی خبر یا طلب حاصل نہ ہو۔ وہاں برسے قسم است اور وہ تین قسم پر ہے۔ اول مرکب اضافی، پہلا مرکب اضافی ہے، جیسے غلام زیدن، جز اول را مضاف گویند، پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں، اور جز دوم را مضاف الیہ، اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ و مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ دوم مرکب بنائی، دوسرا مرکب بنائی ہے۔ و آنست کے دو اسم را یکے کردہ باشند، اور وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیا جائے۔ و اسم دوم متضمن حرف باشد، اور دوسرا اسم متضمن ہو کسی حرف کو، جیسے احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ کے در اصل میں احد و تسعۃ و عشر تھا۔ واو را حذف کرد، واو کو حذف کر دیا گیا۔ ہر دو اسم را یکے کردن، دونوں اسموں کو ایک کر لیا۔ و ہر دو جز مبنی باشد بر فتح، اور دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں۔ الا اثنا عشرہ، مگر اثنا عشرہ کہ جز اول مورب است، پہلا جز مورب ہے۔ سوم مرکب منع صرف، تیسری قسم مرکب منع صرف ہے، اور وہ ہے کہ دو اسم را یکے کردہ باشد، دو اسموں کو ایک کر لیا جائے۔ و اسم دوم متضمن حرف نہ باشد، اور دوسرا اسم متضمن کسی حرف کو نہ ہو، جیسے بعل بکہ اور حضر موت، کہ جز اول مبنی باشد، پہلی جز مبنی ہوتی ہے بر فتح، بر مذہب اکثر علماء کے مذہب پر۔ و جز دوم مورب، دوسری جز مورب ہوتی ہے۔ بدا کے مرکب غیر مفید ہمیشہ جز جملہ باشد، سمجھ کے مرکب غیر مفید ہمیشہ جملہ کا جز ہوتا ہے، جیسے غلام زید قائم، زید کا غلام کھڑا ہے۔ عندی احد عشر درہما، میرے پاس 11 درہم ہیں۔ وجاء بعل بکو، اور بعل بکو آ گیا۔ یہاں سے جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ مرکب غیر مفید کی تعریف اور اس کی قسمیں ہیں۔ مرکب غیر مفید وہ ہوتا ہے کہ جب قائل خاموش ہو جائے تو سامع کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ مرکب غیر مفید کی تین قسمیں ہیں: مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف۔ مرکب اضافی وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک جز مضاف اور دوسری جز مضاف الیہ ہو، ایک جز مضاف اور دوسری جز مضاف الیہ ہو، جیسے غلام زیدن، غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے۔
اور ایک فائدہ بیان کیا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ دوسری قسم مرکب بنائی ہے۔ مرکب بنائی وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیں اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن ہو، جیسے احد عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ۔ اب یہاں پر دو اسم ہیں، احد عشرہ اور تسعۃ عشرہ، تسعہ اور عشرہ دو الگ الگ اسم ہیں، ان دونوں کو ایک کر لیا اور دوسرا جو حرف ہے عشر، یہ ایک حرف کو متضمن ہے جو کہ واو ہے، اصل میں ہے احد و عشر تسعۃ و عشر، واو کو حذف کر دیا، دونوں اسموں کو ایک کر لیا۔ اور ایک فائدہ بتایا کہ یہ مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں، لیکن اثنا عشرہ ایسا نہیں ہے۔ اثنا عشرہ میں جو پہلا جز ہے اثنا، وہ مورب ہے، اگر اس کا عامل رافع ہو تو اس پر رفع ہوتا ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی الف کی صورت میں، ورنہ اس پر جو ہے نصب کی صورت میں، جر کی صورت میں نصب اور جر اپنی طرح سے ظاہر ہو جاتے ہیں، تو یہ مورب ہے۔ تیسری قسم مرکب منع صرف ہے۔ مرکب منع صرف یہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیں، دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہ ہو، جیسے بال بکا اور حضرموت۔ اس کی جز اول تو مبنی بر فتح ہوتی ہے اکثر علماء کے نزدیک، اور جز ثانی مورب ہوتی ہے۔ اور ایک مرکب غیر مفید کے بارے میں ایک فائدہ بیان کیا کہ یہ ہمیشہ جملہ کا ایک جز بنتا ہے، پورا جملہ نہیں بنتا، جیسے غلام زید قائم، اس میں غلام زید جملہ کا جز ہے، مرکب غیر مفید ہے اور جملے کا جز ہے۔ عندی احد عشرہ درہمن، میرے پاس 11 درہم ہیں، تو اس میں احد عشرہ مرکب ہے اور یہ جملے کا ایک جز ہے، پورا جملہ نہیں ہے۔ جا بال بک، اس میں بال بک بھی پورا جملہ نہیں ہے، جملے کا ایک جز ہے۔ ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ مرکب غیر مفید وہ ہوتا ہے کہ جب قائل خاموش ہو جائے تو سامع کو کوئی خبر یا طلب حاصل نہ ہو۔ مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب منع صرف، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف۔ مرکب اضافی یہ ہے کہ جز اول مضاف، جز ثانی مضاف الیہ ہو، جیسے غلام زید، اس میں غلام مضاف، زید مضاف الیہ ہے، اور فائدہ بیان کیا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ دوسری قسم مرکب بنائی۔ مرکب بنائی یہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیں، دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن ہو، جیسے احد عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ، 11 19۔ یہاں پر دو اسم ہیں، احد عشرہ، احد اور عشر، اسی طرح تسعۃ اور عشرہ، ان دونوں کو ایک کر لیا اور یہ دوسرا جو اسم ہے وہ حرف کو متضمن ہے، اصل میں ہے احد و عشر اور تسعۃ و عشر، واو کو حذف کر دیا، دونوں اسموں کو ایک کر لیا۔ وہ ہر دو جز، اس کا مطلب ہے کہ مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں، سوائے اثنا عشرہ کے کہ وہ مبنی بر فتح نہیں ہوتا، اس کے دونوں جز مبنی بر فتح نہیں ہوتے بلکہ پہلی جز مورب ہوتی ہے۔ تیسری قسم مرکب منع صرف ہے۔ مرکب منع صرف یہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیں، دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہ ہو، جیسے بال بکا۔ اب اس میں دو اسم ہیں، بال اور بکا، دونوں کو ایک کر لیا اور بال بکا بنا دیا، اور دوسرا جو اسم ہے یہ کسی حرف کو متضمن نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بتایا کہ مرکب منع صرف کا جز اول تو مبنی بر فتح ہوتا ہے، لیکن جز ثانی مورب ہوتا ہے۔ اور ایک اور فائدہ بیان کیا کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز بنتا ہے، پورا جملہ نہیں بنتا، جیسے غلام زید قائم، اس میں غلام زید یہ جو ہے مرکب غیر مفید ہے اور جملے کا ایک جز ہے۔ عندی احد عشرہ درہمن، میرے پاس 11 درہم ہیں، اس میں احد عشرہ جو ہے وہ پورا جملہ نہیں ہے، جملے کا ایک جز ہے۔ جاء بال بک، اس میں بال بک پورا جملہ نہیں ہے بلکہ جملے کا ایک جز ہے۔